آدمیوں کے سر پر بالوں میں پف بنوانا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، جائز نہیں ہے یہ بال. اگر آپ نے رکھنے ہیں تو یا تو بیچ کی مانگ نکالیں یا سارے بال پیچھے کی طرف لے جائیں. یہ جو یہاں سے بال نکال لیے ایسے کر کے یہاں سے کاٹ دیے، یہ اوٹ پٹانگ طریقے سے جو کر رہے ہیں، تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے بال چھوڑنا، کہیں سے کاٹنا، اس عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو اس حدیث سے یہی بہرحال ثابت ہوتا ہے کہ بال چاروں طرف سے آپ کو برابر رکھنے پڑیں گے، یا پھر پٹے والے بال رکھیں کہ سارے بال پیچھے لے جائیں آپ، یا پھر ٹنڈ کرائیں. 3 ہی آپشن ہے آپ کے پاس مردوں کے لیے، اور خواتین کے لیے 2 آپشن ہیں، بلکہ ایک ہی آپشن ہے کہ وہ پٹے والے بال سارے بال پیچھے لے کے جائیں یا بیچ کی مانگ نکال لیں. اور اس کے علاوہ خواتین کے لیے نہ حلق یعنی ٹنڈ کروانا جائز ہے، اور نہ دوسرے طریقوں سے کہیں کے بال چھوٹے کہیں کے بڑے، یہ بھی جائز عمل نہیں ہے. مختلف ہیئر اسٹائل بنانا. آج کل خواتین کے جو مختلف قسم کے ہیئر اسٹائلز آئے ہوئے ہیں، مختلف طرح سے مانگیں بنانا، چٹیا بنانا وغیرہ، کیا یہ سب جائز ہے؟ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع کیا کہ کہیں کا سر کے بال مونڈ لینا اور کہیں کے بال چھوڑنا، یہ بھی ناجائز ہے. اور اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ جیسے مونڈنا ناجائز ہے تو کہیں سر کے بال چھوٹے کرنا، کہیں سے بڑے کرنا، یہ بھی ناجائز ہے. تو عورت اور مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا اور مرد تو چھوٹے بال بھی رکھ سکتا ہے، لیکن عورت بال پیچھے لے کے جائے سارے بال، اور پیچھے چھوٹے اگر کرنے ہیں تو بڑھائے اس کو، اتنے بڑھائے کم از کم کہ چٹیا بن سکے اس میں. پھر اگر نیچے سے ان کی لینتھ برابر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، جیسے بعض عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، نیچے سے نوکے کاٹ رہی ہوتی ہیں، یا بہت ہی لمبے ہو گئے کمر سے بھی نیچے چلے گئے، تو افضل تو یہی ہے کہ لمبے بال رکھے، لیکن اس کو کمر تک چھوٹا کرنا، یا اتنا چھوٹا کہ کم از کم چٹیا بن سکے. مرد اور عورت کا فرق جو بالوں کے ذریعے اللہ نے ایک بڑا فرق رکھا ہے، وہ فرق بھی برقرار رہے. تو اتنا ہے. باقی یہ جو ہیئر اسٹائل اور خواتین کے آ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. ان میں کہیں سے بال چھوٹے ہوتے ہیں، کہیں سے بڑے ہوتے ہیں، آڑی ترچی مانگیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، اوپر کو بال اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کی مخلوق ایسی ہے جو میرے دور میں نہیں ہے، قرب قیامت میں پیدا ہوگی. لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا. یہ دونوں قسمیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوتی ہوگی. ان میں ایک ظالم حکمران، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو چس لباس پہنیں گی اور یا باریک لباس جس سے جسم نظر آتا ہوگا، اور ان کے جو سر ہیں وہ اونٹ کے کوہان کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے، ایسے فیشن کیے ہوئے ہوں گے، وہ بالوں کو اس طرح سے اٹھایا ہوا ہوگا. تو اس طرح کے ہیئر اسٹائل جائز نہیں ہے. عورت کے لیے بس یہی جائز ہے، بیچ کی مانگ نکالے یا پیچھے لے جائے بال، اور بالوں کو جب کاٹنا ہو تو نیچے سے پیچھے سے ایسے برابر کاٹے، ادھر سے چھوٹے کر دیے ادھر سے بڑے کر دیے، یہ ٹھیک نہیں ہے. جب میں نیا یہ امامت کے لیے آیا نا، تو میں نے ایک لفظ ہلکا سا ایسا کہہ دیا جس سے تھوڑا سا مقتدیوں کی توہین جھلکتی تھی. تو کمیٹی والوں نے مجھے کہا کہ آپ معافی مانگے. میں نے کہا یار یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں آئندہ احتیاط کروں گا، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے کہ میں پبلک میں معافی مانگوں. تو کیونکہ دوسرے کی بھی عزت ہوتی ہے، آپ ایک دفعہ تنبیہ کر دیں بھائی یہ کرنے کا کام نہیں ہے، آئندہ احتیاط کریں. بس معافی منگوانے پر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مجبور کرنا تو یہ خود ایک غلط ہے، جس پہ آپ سے خود پھر معافی منگوائی جائے گی کہ آپ نے اگلے سے معافی کیوں منگوائی. تو کسی کو کوئی لطیفہ ایسا لگے نا کہ یار لگا ہے کہ مفتی صاحب یہ مناسب نہیں ہے، تو بس آپ اتنا بتا دیں مفتی صاحب مناسب نہیں ہے، مجھے لگے گا کہ یار تھوڑا میں آئندہ احتیاط کر لوں، کرنی ہوگی. اس پہ یہ کہنا کہ آپ معافی مانگیں، یہ خود ایک بدتمیزی ہے پرلے درجے کی. کوئی اتنا بڑا کوئی فوش لطیفہ تو نہیں سنا دیا نا ہم نے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی، اب میں کیا مثال بھی دوں گا تو وہ بھی تو فوش ہی ہو جائے گا نا. تو بس چلاؤ دل بڑا رکھو بھائی، ٹھیک ہے یار مفتی صاحب سے ہم بیان سنتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، قیلولے والا لطیفہ مناسب نہیں تھا، تو آپ تنبیہ کر دیں احتیاط کرو یار. تو مجھے بھی احساس ہو جائے گا یار تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ آپ معافی مانگیں یہ خود بدتمیزی ہے، یہ خود ایک نامناسب بات ہے کہ چھوڑو یار بس معافیاں منگواتے رہو. گھروں میں ہوتا ہے نا وہ خواتین جو کہتی ہیں نا شوہر سے آپ نے اونچی آواز سے بات کی آپ سوری کرو، وہ خواتین کبھی گھر نہیں چلا سکتی. گھر کا سربراہ ہے، اونچ نیچ ہو گئی، بس آپ نے اس کو سمجھا دیا کہ آئندہ ایسا نہ کریں، کتنا کافی ہے. اس سے سوری کروانا، یا بیوی نے کوئی ایسی حرکت کی آپ نے اس کو ڈانٹ دیا سمجھا دیا، بس کافی ہے. اس سے کہنا کہ سوری کرو، مجھے اس سے بہت غصہ آتا ہے کہ تو بڑھا رہے ہو آپ بات کو، چھوڑو یار سوری ووری کیا ہے کوئی، یہ تو روز کے گھروں میں تو روز ہوتا ہے نا. یہ ہمارے حضرت نے تو یہاں تک فرمایا، ایک صوفی صاحب تھے ہمارے مدرسے میں پڑھتے تھے، ماں باپ کے جب حقوق سنے تو بہت زیادہ نیک بن گئے. وہ ظاہر ہے ماں باپ کے حقوق بھی ایسے ہیں. اب وہ کیا ہوا، ذرا سی اونچی آواز سے گھر میں اماں سے بات ہو جاتی، کبھی غصہ بھی ہو جاتا ہے انسان، اماں ناحق ڈانٹ رہی ہوتی ہیں، آدمی بھی تھوڑا سا ہلکا سے تیز آواز میں بات کر لیتا ہے، تو ان کو پھر اتنا ڈر لگتا ہے وہ معافی مانگتے اماں سے. ایک دن وہ آئے کہتے ہیں مجھ سے کبھی تیز آواز میں بات ہو جاتی ہے میں معافی مانگتا ہوں. فرمایا معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ سے صبح و شام آپ کا واسطہ ہے. تو بس اپنے عمل کی اصلاح کر لو، آئندہ اپنے عمل سے شو کر دو کہ بھائی آئندہ نہیں ہوگا، تو بس کافی ہے اتنا. کیونکہ بار 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 پھر اس سے کیا ہوتا ہے، آدمی ڈپریشن میں جانے لگتا ہے کہ یار اب ایسا نہ ہو ناراض ہو کے بیٹھ گئے ہو، اب میں کیا کروں گا. معافی. آپ نے فسادی گھر دیکھیں
جو گھروں میں فسادی گھر ہوتے ہیں نا, خاندانوں میں فسادی, ان میں کیا ہوتا ہے, ایک مسئلہ کہیں ہو جائے پورا مہینہ اس پہ ڈسکشن چلتی ہے, بیٹھ کے اسی کو روتے رہتے ہیں, اس نے یہ کہا تھا, پھر اس نے یہ کہا تھا, پھر اس نے یہ کہا تھا, پھر او بھائی مٹی ڈالنا سیکھو. جن گھروں میں سکون ہوتا ہے, گڑبڑیں ان گھروں میں بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ گڑبڑ ہوئی اسی وقت پارسل کر دی, آگے ٹھیک ہو گئے. کوئی منہ بنا کے بیٹھتا نہیں ہے کہ اب جی بیگم منہ بنا کے بیٹھی ہے, میاں ان کو منائے گا. بعض بیگمیں ایسی کہتی ہیں ہمیں ناراض کیا, مناؤ. آدمی کے لیے دنیا کا نا پہاڑ پتھر اٹھانا آسان ہے, منانا بہت مشکل کام ہے. وہ کہتا ہے یار اب اپنا ایٹیٹیوڈ نارمل کر رہا ہوں میں, بس ٹھیک ہے, کچھ باہر سے لا کے کھلا دے گا, باہر گھمانے لے جائے گا. مردوں کی یہی فطرت ہوتی ہے کہ ان کو اگر احساس ہو جائے نا ہم نے بیوی کے ساتھ کچھ غلط کیا, کچھ زیادہ تیز لہجے میں بات کی ہے یا کچھ ڈانٹ دیا, تو اب یہ مشکل ہوتا ہے اس کے لیے بیٹھ کے اب گھنٹوں مناتا رہے. بس اس کا منانا یہی ہے کہ وہ اپنے رویے کو نارمل کر لے گا, کچھ تھوڑا ہنسنے کھیلنے کی باتیں شروع کر دے گا بس. لیکن جو ناک پہ مکھی بٹھا لیتی ہیں خواتین, نہیں سوری کرو, تو یہ ایک دو دفعہ تو ہوتا ہے, بار بار نہیں ہوتا, پھر لڑائیاں ہوتی ہیں, پھر طلاقیں ہوتی ہیں. تو یہی آدمی کو بھی چاہیے, بیگم بھائی اگر ایک غلطی ہوئی ہے اور اس نے اصلاح کر لی ہے یا وہ دوبارہ, تو چھوڑ دو بس اس کو. اب اس کو نہیں, اس کو غلطی آپ پہلے مانو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مانو, پھر سوری کرو. یہ فسادی لوگ ہیں, یہ گھر کبھی بھی بولو نہیں چلا سکتے. اب دیکھو انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا, ہم نے بھی حملہ کیا, ختم. اب آرمی چیف کہے مودی تو سوری کرے گا, سوری کر, اس کا مطلب بھائی تم دوبارہ جنگ کرنا چاہتے ہو, بس ہو گیا نا. اس نے میزائل مارے, آپ نے بھی طبیعت سے ان کے ہوائی اڈے اڑا دیے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گیا, ڈونلڈ ٹرمپ سے بولا بھائی جنگ بند کرواؤ. ڈونلڈ ٹرمپ سعودی گورنمنٹ کے پاس گیا, سعودی سفیر نے ہمارے سفیر کو فون کیا, ہمارے سفیر نے بولا اچھا ختم, ہم کیونکہ جنگ نہیں چاہتے اس لیے ہم نے کیا کیا, بس ٹھیک ہے یار چلو جو ہونا تھا ہو گیا. اب ہم بھی ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھ جائیں. وہ ایک بچے نے اپنے امی سے پوچھا, امی دو ملکوں میں جنگ کیسے ہوتی ہے؟ ابو سے پوچھا, ابو سے, ابو دو ملکوں میں جنگ کیسے ہوتی ہے؟ ابو نے کہا دیکھو فرض کرو امریکہ پاکستان کو دھمکی دے. تو بیگم نے کہا امریکہ کیوں دھمکی دے گا پاکستان کو, اس کا پاکستان سے کیا لینا دینا؟ شوہر کہتا ہے میں فرض کروا رہا ہوں, میں کون سا دھمکی دلوا رہا ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ فرض بھی تو کوئی اچھی مثال کی جا سکتی, نہیں انڈیا کی مثال فرض کر لیتے, انڈیا کی مثال فرض کر لیتے. وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے, نہیں غلط مثال دی ہے, سوری کرو. وہ کہہ رہے میں سوری کیوں کروں بھائی؟ پھر وہ کہہ رہے چلو انڈیا نے پاکستان کو دھمکی دی, کہہ رہی انڈیا کیوں دھمکی دے گا, ابھی تو جنگ ختم ہوئی ہے, دوبارہ دھمکی دے گا کیا؟ پھر شوہر نے بیوی کو سنایا, پھر بیوی نے شوہر کو. بچہ کہتا ہے بس بتانے کی ضرورت نہیں, مجھے پتا چل گیا کہ جنگ کیسے ہوتی ہے, ایسے ہوتی ہے جنگ. تو یہ جو ہوتے ہیں نا لوگ ناک پہ مکھی بٹھا کے کہ اس نے غلطی ہوئی ہے تو یوں کرے, اس نے غلطی ہوئی ہے تو وہ سوری کرے, اس نے, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ فضول کام ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے میں مدرسے میں جب پڑھتا تھا تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے, کسی استاذ نے کوئی غلطی کی تھی جو غلطی سے کسی نے میری طرف منسوب کر دی. غلطی کسی ٹیچر کی تھی, میری نہیں تھی, لیکن مشہور یہ ہو گیا کہ میں نے کی ہے. جیسے کامران مسیح پائلٹ مشہور ہو گیا, حالانکہ وہ بیچارہ پائلٹ ہی نہیں ہے, وہ تو نیویگیٹر ہے. تو ٹھیک ہے, ایئر فورس میں ہونا ہی ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ کامران مسیح ہماری ایئر فورس میں ہے, یہ بھی کافی ہے فخر کے لیے. کوئی مقصد کسی کو کی حوصلہ شکنی نہیں ہے. لیکن جو میڈیا پہ اتنا پھیل گیا نا, کامران مسیح نے جہاز لے کے اڑا, پھر کامران مسیح نے کہا میرا ارادہ تو تھا دہلی کو مکمل صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا, لیکن مجھے پیچھے سے کال آ گئی کہ واپس آ جاؤ. تو یہ سب میڈیا کی بنائی ہوئی ایک وہ ہے, کامران مسیح نے جہاز اڑایا ہی نہیں ہے. تو ایسے ہی کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں وہ غلطی میں نے کی نہیں تھی, کی کس نے تھی, ایک ٹیچر نے کی تھی. تو ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سمجھے کہ میں نے غلطی کی ہے, تو حضرت نے مجھے ڈانٹا بھی اور کھڑا کر دیا, اور ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیا سزا کے طور پہ نا, تھوڑی دیر کے لیے, بس وہ سزا ملی. میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میری غلطی نہیں ہے, کوئی ٹیچر بھی میرے لیے قابل احترام تھے. اب میں ان پہ ڈال دوں کہ ان نے کی ہے, انہوں نے, مجھے اس صبح ان سے حدیث پڑھنی ہے, فقہ پڑھنا ہے, مجھے شرم آ رہی ہے یار. وہ بولے گا بابا تو چپ کر کے سزا کھا لیتا یار. میرے بچوں میں نا ایک دفعہ کیا ہوا, کسی نے کوئی غلطی کی یا وہ کوئی گلاس توڑ دیا, میں پوچھ رہا ہوں کس نے توڑا ہے, تو جو بڑا والا ہے نا وہ چھوٹا تھا اس وقت, تو وہ سراہتا نام نہیں لے رہا, اس نے مجھے اشارہ کر رہا ہے تاکہ اس کو پتہ بھی نہ چلے اور مجرم بھی پکڑا جائے. مجھے اتنی ہنسی آئی, کہہ رہا اس نے کیا ہے. بچے ایسی حرکت کر رہے ہوتے ہیں. تو یا تو میں بھی یہی حرکت کرتا, حضرت مجھے ڈانٹتے ہمارے شیخ, اور میں کہتا مجھے بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کی غلطی ہے, کوئی بہت بڑی غلطی تھی نہیں. میں نے کہا تھوڑی دیر سزا کھا لو یار, اب کیا ٹیچر کو آدمی بولے انہوں نے کی ہے, صبح آنکھیں کیسے ملائیں گے ان سے. حضرت نے پھر اگلے دن مجھے ڈانٹا, پھر تیسرے دن 3 دفعہ حضرت نے ڈانٹا مجھے, ختم ہو گئی بات. بعد میں خود سے پتا چل گیا کہ غلطی تو کسی اور کی تھی, ان کی تھی. اب جب پتا چل گیا بھائی میری غلطی نہیں تھی, تو اب یہ نہیں کہ حضرت نے مجھ سے سوری کی ہو, کچھ بھی نہیں کیا حضرت نے, بس ٹھیک ہے یار چلو ہوتا ہے. یہ بھی ہمیں سکھانے کے لیے کہ اب یہ تھوڑی ہے کہ بڑے تم سے سوری کریں گے, سوری میں نے تمہیں ڈانٹا. یہ اتنے اچھے اخلاق انگریزوں پہ ہی جچتے ہیں, یہ تکلف والے اخلاق ہیں. کچھ نہیں ہوتا یار, بڑے نے ڈانٹ دیا تو کوئی بات نہیں, غریبی کی ہو گئی نا. یہ ڈانٹ آپ رکھ لیں, جب سچی مچی کی ڈانٹ
بعض دفعہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, بڑوں کو پتہ نہیں چلتا, تو اس وقت ڈانٹ بنتی ہے تو یہ والی ادھر فٹ کر لینا. کیا خیال ہے کہ یار اس دن میری غلطی نہیں تھی, ڈانٹ پڑ گئی تھی, اب غلطی ہے ڈانٹ نہیں پڑی, تو یہ برابر ہو گیا نا. کیا خیال ہے؟ تو حضرت کو جب پتا چلا بھائی میری غلطی نہیں, غلطی تو ان کی تھی, تو حضرت نے مجھے کچھ بھی نہیں کیا, سوری یا کوئی معذرت, کچھ بھی نہیں. اور میں خوش تھا اس پہ. میں سمجھتا تھا یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں, یہ ہمیں تربیت دے رہے ہیں کہ بڑا اگر چھوٹے کو ڈانٹ بھی دے, اگر غلط بھی ڈانٹا ہے کوئی بات نہیں, ان کے احسانات اتنے ہیں, ان سے اتنا ہم دین سیکھ رہے ہیں. اور میں تو زمین میں گڑ جاتا اگر حضرت مجھ سے معذرت کرتے, سوری کرتے. اور ہم تو بچے تھے, اس سے ہمارے بگڑنے کا چانس زیادہ تھا. تو حضرت کی جو نظر تھی وہ تربیت پہ زیادہ تھی کہ کوئی بات نہیں, غریبی میں ڈانٹ دی ہے تو چلتا ہے غریبی میں. تو یہ چیزیں تربیت سے ان چیزوں کا تعلق ہے. ابا سے غلطی ہو گئی, ابا نے بلا وجہ ڈانٹ دیا تو ڈانٹ دیا, غریبی ہے, چلتا ہے. ایک آدھ دفعہ ابا نے تھپڑ لگا دیا تو چلتا ہے تھپڑ. اب یہ نہیں کہ ابا بیٹے سے سوری کریں گے, بیٹا میں نے تمہیں غلط ڈانٹا تھا, اس دن اتنی ڈانٹ, اتنے کلو کی ڈانٹ بنتی تھی, 2 کلو میں نے اضافی ڈانٹ دیا. تو یہ سب چلتا ہے مارکیٹ میں. تو جو سوسائٹی میں صحیح طرح سے ہنسی خوشی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا, تو وہ اسی طرح سے چل جاتے ہیں, گھر بھی چل جاتا ہے, بچے بھی باغی نہیں بنتے. اور جو ایک ایک چیز کو لے کے ایکوریسی کے ساتھ بالکل, اب چونکہ سوری اتنے کلو سوری ہونی چاہیے. اچھا پھر بعض خواتین کے نخرے ہوتے ہیں, سوری بھی نہیں چلے گا, تگڑی سوری ہونی چاہیے, پوری پاورفل قسم کی. یہ دل سے سوری نہیں ہے, یہ اوپر سے سوری ہے. پھر آدمی بھی بیوی کو تانے دے رہا ہوتا ہے. تو ایسے جو نازک مزاج لوگ ہیں ان کو شادی کرنی ہی نہیں, ان کو بچے بھی نہیں پیدا کرنے چاہیے. ان کو کسی جنگل میں جا کے اکیلے, وہ دفتروں میں بھی نہیں چل سکتے, دفتر میں بھی نہیں, وہ نہ کاروبار کر سکتے ہیں نہ دفتر میں, کچھ بھی نہیں. وہ دنیا کے ناکام ترین لوگ ہیں. وہ بس اپنی ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں, اور ایک ان کی اپنی, اس کو نرگسیت کہتے ہیں, صحیح ہے نا, اپنے شیشہ دیکھ کے اپنی ہی تعریفیں کہ میں بہت خوبصورت ہوں. تبھی شاعر نے کہا ہے نا, ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں, آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں میری محبوبہ آئینے میں دیکھ کے ہی شرماتی رہتی ہے, میں اتنی خوبصورت ہوں. تو کہہ رہے ہیں ہمیں دیکھ کے شرماؤ یار, ہم تعریف کریں تو پھر بات بھی ہے. کافی ہو گیا میرا خیال. مفتی صاحب میں 2 ایسے گناہوں میں مبتلا ہوں جس سے میں پریشان ہوں, میں نکاح کرنا چاہتا ہوں جلدی کما کر. میرے گھر والے خاص طور پر ابو کہتے ہیں کہ پہلے پڑھائی کرو اور کمانے سے منع کرتے ہیں, اور کہتے ہیں خاندان والوں کو کیا جواب دیں گے. میں خود پتہ نہیں کیا لکھا ہوا یار, اچھا بہرحال, لیکن کما سکتا ہوں اللہ کے حکم سے. آپ پڑھائی بھی کریں کمائیں بھی, دونوں کام کریں. یہ میری سمجھ میں نہیں آتا, کچھ پاکستانیوں پہ نا کچھ عجیب سی کوئی پھٹکار ہے, یہ کیا ہے اللہ کی پناہ. ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں, دونوں کام ہو رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ہم نے انگریز عورتوں کو دیکھا ہے, بچہ بھی پیدا کر رہی ہیں, یونیورسٹی میں پڑھ بھی رہی ہیں, ان کے سارے کام ہر وقت ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستانیوں پہ کوئی پھٹکار ہے, اللہ بچائے. یہ لفظ میں غلط سخت یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ پہلے یہ پھر وہ. باہر لوگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, شام کو کما بھی رہے ہیں, شادی بھی کر رہے ہیں, بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے, بیوی بھی پڑھ رہی ہے, پریگننسی میں جا رہی ہے یونیورسٹی. ہمارے یہاں پریگننسی کو ایک ہوا بنا لیا ہے کہ پریگننٹ ہے تو اب دنیا میں کسی کام کی نہیں ہے وہ. تو اس خول سے باہر آؤ, تھوڑا سا ایڈوانس ہو جاؤ. تو سارے کام ایک ہی ٹائم پہ کرو, پڑھائی بھی کرو, بالکل پڑھائی چھوڑ کے اگر کمانا شروع کر دو گے تو گولے گنڈے بیچو گے, اور کیا کرو گے تم. یا تو کوئی باپ دادا کا بزنس چلا آ رہا ہو نا, یا چپس کا ٹھیلا لگاؤ گے, یا گولے گنڈے بیچو گے. اور پھر گولے گنڈے بیچو گے تو پھر ساری زندگی گولے گنڈے پہ ہی اٹکے رہو گے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, اس سے نکلو گے ہی نہیں. تو پڑھ لو گے تو ذرا اچھی جاب مل جائے گی آپ کو, بزنس بھی اچھا کر سکو گے. تو اس لیے پڑھو بھی اور سر مارو, کماؤ بھی, پڑھائی کے ساتھ ساتھ کماؤ بھی, شادی بھی کرو, سارے کام ساتھ ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر بچے بھی پیدا کرتے رہو ساتھ ساتھ. اب آپ ہمیں دیکھو یار, ہماری شادیاں بھی ہیں, سارے کام ہو رہے ہیں ہمارے, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, ہم سفر بھی باہر دنیا میں کر رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, عمرہ بھی کر رہے ہیں, کاروبار بھی کر رہے ہیں, جاب بھی کر رہے ہیں. جامعۃ الرشید میں تو جاب ہے میری, امامت بھی کر رہے ہیں. تو سارے کام ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں. جو نہیں کرنا ہوتا نا, جس کمبخت نے کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہوتا, وہ پھر کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہوتا. آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا پوستی بچے ہوتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے ہم یہ کریں گے, پھر ہم یہ کریں گے, پھر اس کے بعد ہم یہ کریں گے. کر کچھ بھی نہیں رہے ہوتے. سب کچھ ایک ورزش بھی ساتھ ساتھ ہی چلتی رہے. کیا خیال ہے آپ؟ اپنی صحت کا بھی خیال, کام, گھر میں ٹائم بھی, یہ سب کام ایک ساتھ. اللہ نے دن 24 گھنٹے کا رکھا ہے, اس میں سارے کام دن میں ہو سکتے ہیں. اور اگر ایک دن میں نہیں ہوتے تو ڈیوائڈ کر دو, ایک دن یہ کام, دوسرے دن وہ کام, تیسرے دن یہ کام. اصل میں وقت میں برکت کی دعا مانگنی چاہیے. ہمارے اوقات میں آج کل برکتیں ختم ہو گئی ہیں. آپ ہم ماضی میں جاتے ہیں نا, اسلاف کو دیکھتے ہیں, تھوڑی تھوڑی عمروں میں اتنی بڑی بڑی کتابیں, جو بڑی تحقیقی کتابیں تھیں, کیسے لکھ دی ان لوگوں نے. آج ہم وہ کمپوز کر کے نہیں لکھ سکتے, ٹائپنگ کر کے. جو انہوں نے کبوتروں کے قلم نہیں ہوتے تھے, جو بار بار سیاہی میں ڈبو کے ایک لفظ لکھا, پھر سیاہی میں قلم ڈبویا, دوسرا لفظ لکھا, پھر خشک ہونے کا انتظار کیا اس صفحے کا, اس طرح اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں, اور بڑی تحقیقی کتابیں. تو آدمی پوستی نہ ہو, بس سس نہ ہو,
وقت کو مینج کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. شادی بھی ہو سکتی ہے, پڑھائی بھی ہو سکتی ہے, کمائی بھی ہو سکتی ہے. اسپیڈ اللہ خود پیدا کر دے گا. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب دارالکفر کا فرق بیان کر دیجئے. دارالاسلام اور دارالکفر میں فرق کیا ہے؟ دارالکفر میں رہنے والے مسلمانوں کو کس حد تک اپنی حکومت کی اطاعت کرنی چاہیے؟ اگر ان کی حکومت کسی مسلمان ملک پہ ہی حملہ کر دے تو آپ کسی بھی دار میں رہتے ہو, چاہے دارالاسلام ہو یا دارالکفر ہو, وہاں حکومت کے قوانین کو فالو کرنا لازم ہے جب تک کہ وہ اسلام کے اگینسٹ کوئی حکم نہ دیں. اور آج کل کے جو دارالکفر ہوتے ہیں نا جتنے بھی, وہ اس ٹائپ کے نہیں ہیں جیسے پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے. آج کل کی حکومتیں سیکولر حکومتیں ہوتی ہیں. تو سیکولرزم کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کو مذہبی آزادی ہے. تو یہ زمانے میں آسانی ہے. اب امریکہ میں آپ رہتے ہو, وہ آپ کو نماز سے روکیں, آپ کو کہیں زبردستی آپ شراب پیو, تو پھر آپ کے لیے یہ اطاعت جائز نہیں ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے جو ان کے انتظامی قوانین ہیں, لاز ہیں, ان کو آپ کو وہاں فالو کرنا پڑے گا. البتہ جہاں اسلام نے آپ کو آرڈر دیا ہے تو آپ اسلام کے آرڈر پہ چلیں گے, لیکن وہ اس آرڈر سے آپ کو روکتے نہیں ہیں. تو آپ دارالاسلام میں رہیں یا دارالکفر میں رہیں, جو حکومتی قوانین ہیں ان کا آپ کو پابند رہنا پڑے گا. السلام علیکم صاحب, میرے دوست ہیں وہ ڈرامے میں کام کرتے ہیں, انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا لیکن 4 سال ہو گئے ہیں, وہ ڈرامہ چل نہیں رہا. تو آپ اس کلپ کے ذریعے چلوانا چاہتے ہیں کیا؟ اب ہر جاننے والے والا ان کو کہتا ہے کہ تو نے حرام کام کیا اس لیے وہ نہیں چل رہا, برائے مہربانی دعا فرما دیں کہ چلتا رہے. مجھے کیا پتا اس ڈرامے میں کیا ہے بھائی. 99.9% تو ڈراموں میں ڈرامے بازی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ نے ان کو بتا دیا کوئی اور کام کرو. مفتی صاحب ہمارے علاقے میں ایک ڈکیت کو پکڑ کر جلا دیا گیا, آپ کی نظر میں عمل کیسا ہے؟ نبی نے فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار, آگ سے وہی جلا سکتا ہے جس نے آگ کو پیدا کیا. البتہ مسئلہ آج کل یہ ہے کہ ڈکیت کو کیسے, کوئی چھری بھی نہیں ہوتی لوگوں کے پاس, کوئی بندوق بھی نہیں ہوتی جس سے وہ مار دیں, تو پھر لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اب ایک ہی آپشن بچا ہے. تو اب کوئی آپشن نہیں رہا لوگوں کے پاس. میں یہ نہیں کہہ رہا لوگ یہ صحیح کر رہے ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں, لوگوں سے جب پوچھا جائے لوگ کہتے ہیں پھر کیا کریں, ہم چھوڑ دیں, کیا چھوڑ دیں ہم؟ تو اس لیے پھر لوگ مجبوراً یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے لوگوں کو جا کے لوگوں کے مسئلے لوگوں سے پوچھیں, میں کیوں, مجھے پھنسوا رہے ہو کیا؟ میں اگر بول دوں گا کہ جائز ہے تو پولیس والے مجھے پکڑیں گے. آپ نے کہا ہے لوگوں کو کہ آگ میں جلاؤ, اگر میں بول دوں گا کہ نہیں کرو یہ کام تو پھر لوگ مجھے پکڑیں گے. ٹھیک ہے مفتی صاحب چھوڑ دیتے ہیں, کل خدا نخواستہ آپ کے گھر کے کسی بندے کو مار دیا تو پھر آپ بولو گے کیوں چھوڑا تھا تم نے؟ جس پہ گزرتی ہے وہ اس سے پوچھو نا. تو ڈاکوؤں کو اگر ایسے چھوڑ دیا جائے, یہ تو پھر 25-30 بندوں کو اور مار دیں گے. تو جن کے گھروں سے جوان لاشیں اٹھتی ہیں تو ان سے پوچھو کہ ان کی بیچاروں کا حال کیا ہوتا ہے. کل مارا ایک سرجانی ٹاؤن میں ایک جوان لڑکے کو, اور آج بھی ایک ویڈیو آئی ہے جوان لڑکے کو, 22 سال کے لڑکے کو گولی مار دی ڈاکو نے. لوگ یہ بھی ہو سکتا ہے اپنی دشمنی نکالیں, کسی بندے کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا اور ڈاکو کہہ دیا تو پبلک آ کے اس بےگناہ کو بھی مار دیتی ہے. یہ بھی یہ ہوا ہے ایسا. ایک بندے کو پکڑا لوگوں نے, اپنی دشمنی نکالنی تھی, اور لوگوں میں مشہور کر دیا ڈاکو ہے, موبائل چھین رہا تھا, لوگوں نے اس بندے کو جا کے مار دیا, بعد میں پتہ چلا ڈاکو نہیں تھا. تو اس میں یہ بھی نہ جلد بازی سے کام لیا کرو کہ بھئی وہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کیا ہے. بتائیں یہ بات صحیح ہے غلط؟ آج اتوار کے دن بیرونی گشت ہوتا ہے. میں نے امیر صاحب سے کہا مفتی صاحب کے بیان میں جاؤں گا. امیر صاحب نے کہا یہ کام زیادہ اہم ہے. کوئی بات نہیں یار, بیرونی گشت بھی اہم کام ہے, اس میں چلے جاؤ. ایسے کون سے اعمال ہیں جس میں خاتمہ ایمان کی حالت میں ہوتا ہے؟ سب سے پہلی 2 اعمال جس میں سب سے پہلے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو, احساس کمتری میں نہ جایا کرو. دوسرا یہ دعا روزانہ, حضرت ہمارے فرمایا کرتے 7 دفعہ کم از کم یہ دعا روزانہ مانگو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے اللہ ہمارے دلوں کو جب تو نے ایمان کی توفیق دے دی تو ہمارے دل کو ایمان سے ہٹانا نہیں. یہ دعا مانگا کرو بار بار. اور تیسری ایک اور چیز, اسلاف کو, بزرگوں کو, علماء کو کبھی برا بھلا مت کہو, تمسخر مت کرو. جب آپ تمسخر کرتے ہو نا تو پھر اللہ ایمان کی دولت چھین لیتا ہے. کبھی مذاق مت اڑاؤ بزرگان دین کا, علماء کا. بعض دفعہ بزرگوں سے ایسا عمل ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اس کی کوئی لاجک ہوتی نہیں ہے, تو آپ کی کھوپڑی چھوٹی ہوتی ہے, اس لیے آپ ان سے بدگمان ہو جاتے ہو. تو ظرف بڑا رکھو تو جلدی بدگمان نہیں ہوگے آپ. تبلیغ والے ایک بہترین مثال دیتے ہیں کہ جب آپ بدگمان ہوتے ہو نا تو کیا ہوتا ہے, کسی نے مسجد کے باہر ایک کھونٹا گاڑ دیا تو آپ کہتے ہو دیکھو اس پاگل کو, گدھے کو پتہ نہیں ہے کہ لوگ یہاں آئیں گے اور ٹکر کھا کے گریں گے. اس کی نیت پہ شک کرتے ہو. جس نے کھونٹا اکھاڑ دیا آپ بولو گے اس پاگل آدمی کو دیکھو, لوگ سواریوں پہ آتے ہیں, کوئی اپنا گدھا باندھ لیتا, پہلے تو یہی ہوتا تھا کوئی اونٹ باندھ لیتا, اور یہ خود گدھا, اس نے وہ کھونٹا ہی اکھاڑ کے پھینک دیا. یہ ہے آپ کی بری سوچ. جب صحیح سوچتے ہو تو جس نے کھونٹا گاڑا آپ بولو گے یار بڑا اچھا آدمی ہے, لوگ جانور باندھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اس لیے کھونٹا گاڑ دیا. جس نے اکھاڑا آپ بولو گے یار شاید لوگوں کے پاؤں سے ٹکرا رہا ہو تو اس نے ٹھوکر سے بچانے کے لیے اکھاڑ دیا. آپ کی اپنی ایک رائے ہوگی کہ اکھاڑنا چاہیے یار, لگانا چاہیے, لیکن لوگوں کے کام کی آپ اچھی تعویل کرو.
آج نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے, ہر کام میں کیڑے نکالے جا رہے ہیں, تو یہی بات جب پھیلتی ہے تو مجتہدین سے بھی بدگمان ہوتا ہے. تو مجتہدین کی بھی کوئی بات آ جائے نا, آپ کو لگے قرآن و سنت کے خلاف ہے, بھائی ہو سکتا ہے وہ دلیل آپ تک نہ پہنچی ہو, یا ان کی نظر میں اس حدیث کا وہ مطلب نہ ہو جو آپ کی نظر میں ہو. تو دل بڑا رکھو گے تو ہنسی خوشی زندگی گزرے گی, چھوٹا دل رکھو گے تو منفیت پھیلاؤ گے, نفرتیں پھیلاؤ گے. حیدرآباد سے آئے ہوں آپ سے, جلدی پورا فیشن شروع ہو گیا یار, جلدی آؤ حیدرآباد سے آئے, مسافہ کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی. اس نیت سے داڑھی کاٹنا کے بعد میں داڑھی گھنی اور اچھی آئے گی, جائز ہے؟ جائز نہیں ہے, اور یہ فضول عمل بھی ہے. داڑھی کاٹنے سے کبھی بھی گھنی نہیں آتی, حتیٰ کہ کوئی شیو بھی کرتا ہے تو بھی گھنی نہیں آتی. ہوتا یہ ہے کہ بال اکٹھے نکلنا شروع ہوتے ہیں تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں گھنی داڑھی آ رہی ہے, تو اس لیے یہ بالکل فضول عمل ہے. السلام علیکم حیدرآباد, ماشاء اللہ. ابھی سیکرٹ میٹر پہ ابھی بات نہ کریں, ابھی سیکرٹ میٹر پہ بات نہ کریں, ابھی جنگ ہو رہی ہے. ایسا نہ بم رکھ کے آئے ہوں سیکرٹ, بعد میں پھر وہ آپ کو الگ سے ٹائم دیں گے, یعنی کوئی سیکرٹ میٹر پہ.